اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں مروی ہے، ایک آدمی غصہ ہو گیا دوسرے شخص پر. آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو غصہ ہوتا ہے تم اس کے گلے کو دیکھتے ہو سرخ ہو جاتا ہے. صحابہ نے کہا جی حضرت. فرمایا یہ جہنم کی آگ نظر آتی ہے. توبہ توبہ، دوزخ کی آگ نظر. اللہ تعالیٰ ناجائز اور بے موقع غیظ و غضب سے محفوظ فرمائے. اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اسی دوران اپنا کام کر لیتا ہے. ایک آدمی کو غصہ آیا، غصے میں بیوی کو، جوان لڑکیوں کو، بچوں کو، پڑوسن کو، سب کو قتل کر دیا. یہ وہ غصہ نہیں ہے جو جہنم کے انگارے کی طرح نظر آ رہا ہے. غصہ اس کو کہتے ہیں. پیغمبر تو فرماتے ہیں اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ گیا چپ ہو جائے. نازیبا کلمہ منہ سے نکل جائے گا. امام ابو حنیفہ نے جب اپنے شاگردوں کو وصیت کی، ان میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ دشمن سے کلام کرتے وقت بھی لا تغضب، غصہ نہ کرنا. کیوں؟ دلائل بھول جاؤ گے، شیطان غالب آ جائے گا اور رحمانی علوم سب پیچھے ہٹ جائیں گے. حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑا رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال تھا کہ ہر قسم کے مناظرے میں خوش رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے. اخیر میں کچھ غصہ آنے لگا تھا، یہ بلڈ پریشر کی نشانی تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، حد کوئی وصیت فرمائے کام کی بات. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. وہ کچھ دیر بعد پھر آیا کہ حضرت اوصنی، تاکہ کوئی اور بات کہے. حضرت نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. وہ چند دن بعد پھر آیا، اوصنی یا رسول اللہ، حضرت کوئی نصیحت وصیت فرمائے لا تغضب، غصہ نہ کرنا. اور پھر فرمایا جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر رگوں کو دیکھو، اس میں دوزخ کی آگ نظر آتی ہے. یہ راستے ہیں شیطان کے پکڑنے کے، کہ شیطان آپ کو پکڑ لے گا غصے کے راستے سے. ایک شخص دوسرے پر غصہ ہوا اور لال پیلا ہوا اور کپا رہا تھا. حضرت نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. بخاری. انی لأعلم کلمۃ، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، لو قالها، اگر اس شخص نے وہ پڑھا، لذهب عنه ما یجد، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.